ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب الاولاق، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، ارواحنا فدا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا ہے۔ شعبان المعظم یہ بڑا عظمت والا، فضیلت والا، رحمت و برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو نسبت ہے رسول پاک علیہ السلام سے۔ ہمارے آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو حضور کی نسبت اس مہینے کو حاصل ہے، لہذا اس مہینے میں جو بھی آپ نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ہیلا تلاش کرتا ہے، میرے اپنے بندے کو میں کیسے نوازوں۔ سابقہ انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، ان کی امتوں کے ساتھ، لیکن جو بھی فضیلتیں، عظمتیں، برکتیں، رحمتیں جو حاصل ہیں وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، حضور کی وجہ سے۔ ہم کس کی امت ہیں؟ سرکار مدینہ علیہ السلام کی امت ہے، تو حضور کی نسبت سے تمام چیزوں کو عظمتیں حاصل ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کے بارے میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی جس مکہ میں محبوب تم رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اس لیے یاد نہیں فرمایا کہ وہاں کعبہ ہے، قسم اس لیے یاد فرمایا کہ وہاں کعبے کا کعبہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پسند ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق جس شہر میں رہیں وہ شہر محبوب، جس زمانے میں آپ ہیں وہ زمانہ محبوب۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے محبوب زمانے کی، کس کے زمانے کی؟ حضور کے زمانے کی، یہ زمانہ سب حضور ہی کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ زمانہ بھی پسند ہے جس زمانے میں حضور ہیں، وہ شہر بھی پسند ہے جس شہر میں حضور موجود ہیں، تو وہ مہینہ جس کو حضور نے فرمایا میرا مہینہ ہے، تو اللہ کو وہ مہینہ بھی بڑا محبوب ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں ایک اور فضیلت حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ نزول قرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، تو
تو نزول قرآن کی وجہ سے بھی قرآن کو عظمت حاصل ہو گئی. یوں تو قرآن عظمت والا ہی ہے پہلے سے، لیکن حضور پر نازل ہوا اس لیے اور زیادہ عظمت حاصل ہو گئی. حالانکہ آپ غور کیجئے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ بھی تو آسمانی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اللہ ہی کا کلام ہے. لیکن وہ ساری کتابوں میں جو اللہ کا کلام ہے، جو قرآن کو فضیلت اور عظمت حاصل ہے، کسی اور کتاب کو نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہے وہ بھی. توریت، زبور، انجیل وہ بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. تو فضیلتیں تو سب کتابوں کو حاصل ہونی چاہیے تھی، لیکن سب کتابوں میں قرآن کو فضیلت زیادہ حاصل ہے. کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ قرآن ہمارے آپ کے آقا پر نازل ہوا. قرآن کو نسبت حضور پاک علیہ السلام سے ہے، اس لیے قرآن ساری کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت والی کتاب. اسی طرح یہ مہینہ بھی عظمت والا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ، اور اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا. آپ اکثر سنے ہوں گے قرآن رمضان میں نازل ہوا، ابھی آپ سن رہے ہیں شعبان میں نازل ہوا. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور سورہ برات جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا. کہیں ذکر ہے قرآن کو نازل کیا مہینے رمضان میں، اور کہیں ذکر ہے قرآن کو نازل کیا ہم نے شب برات میں. شب برات کو رمضان کو کافی لمبا فاصلہ ہے بیچ میں، دونوں باتیں الگ الگ ہوئی ہیں. شعبان الگ ہے، رمضان الگ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہم نے رمضان میں نازل کیا، اور اللہ ہی فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب برات میں نازل کیا. یہ دونوں باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب مختصر یہ ہے، قرآن کو دو حصوں میں نازل کیا گیا. ایک ہے لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک، یہ قرآن جو نازل ہوا ایک ساتھ نازل ہوا 30 پارے پورے. پہلے آسمان سے ہمارے آپ کے آقا علیہ السلام پر تقریباً 23 سال میں قرآن نازل ہوا. تو ایک دم جو قرآن نازل ہوا وہ ہے شب برات. تو اللہ کا فرمان وہ بھی صحیح ہے، ہم نے برات میں نازل کیا، لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا. تو لوح محفوظ سے آسمان اول تک آیا، پھر آسمان اول سے ہمارے سرکار پر رمضان شریف میں قرآن کا نزول ہوا. تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کو نازل کرنے کا بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے، ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا. تو قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ کہ قرآن شریف کو جب گھر برونی ہوتی ہے تو پہلے قرآن گھر میں لیا کے رکھ دیتے ہیں، یا کوئی سکرات کے عالم میں لگ جاتا ہے تب قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے، یا کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، نئے کاروبار شروع کیے جاتے ہیں، دکان میں مکان میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. تو کیا قرآن صرف اسی لیے نازل ہوا ہے کہ مرنے والے کو پڑھ کے سنایا جائے اور نئے کاروبار کے وقت ختم قرآن شریف کرایا جائے گھر میں مکان میں؟ صرف اسی لیے نازل ہوا ہے؟ نہیں. قرآن کے نازل کرنے کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہے ہدی للناس، انسانوں کو ہدایت عطا کرنا. یہ مقصد ہے قرآن کا، ہدایت، صحیح راستہ. تو قرآن کریم میں صحیح راستے بیان کیے گئے. ہم لوگ جو جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنی مرضی اور اپنی طبیعت سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا جی جو چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. ہم وہ کام کیوں نہیں کرتے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول چاہتے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں کرتے ہم کام؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم کو اپنی مرضی اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی میں فنا کر دینا. اپنی مرضی کچھ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں تو مسلمان اپنی طبیعت سے جینے والے کو مسلمان نہیں کہتے ہیں. مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے، وہ مسلمان. کتنی باتوں میں عمل کر رہے ہیں ہم لوگ، حتیٰ کہ نکاح ایک اہم زندگی کا معاملہ ہے، نکاح. اور حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. جس نے میری سنت کو زندہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس نے میری نافرمانی کی. اس نے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی فدخل النار، وہ جہنم میں گیا. حضور کی نافرمانی کرنے والا جہنم رسید ہوگا.
کتنا بالکل دو ٹوک انداز میں فیصلہ حضور نے سنا دیا. ہم لوگ کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی، ذرا غور کیجیے. کھانا کھاتے ہیں تو ننگے سر کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں، کھڑے کھڑے پانی پیتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں تو نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ پانی پیتے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بس لگایا گلاس منہ کو گھٹ گھٹ پینا شروع کر دیا. جبکہ 3 حصوں میں پانی پینے کا حکم ہے، ایک دم نہیں پینا ہے پانی. 3 حصے. پہلا گھونٹ لو بسم اللہ پڑھ کر، جب گھونٹ حلق سے اتر جائے تو کہو الحمدللہ. پھر دوسرا گھونٹ لو بسم اللہ پڑھ کر، پھر حلق سے پانی اتر جائے تو کہو الحمدللہ. بسم اللہ پڑھ کر پینا ہے، پانی پینے کے بعد کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی پانی. اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو پانی پینے کے لیے مل رہا آسانی سے، ہم پی رہے ہیں. خدا نہ خواستہ پینے کو اگر پانی نہ ملے تو انسان کیا کرے گا؟ کیسے اپنی پیاس بجھائے گا؟ کیا ہوگا اس کا حال؟ ایک لمحے کے لیے ہر چیز پہ غور کرنا ہے، ہم کو سوچنا ہے. ابھی مل رہا پی رہے ہیں ہم لوگ، نہیں ملنے کی صورت میں کیا کریں گے؟ ملنے کی صورت میں کیا کریں گے؟ ابھی آپ کل کے اخبار میں نیوز میں نے پڑھا تھا کہ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر پانی نہیں ہے. صرف ایک بورویل ہے، 4 بجے رات سے جا کے لائن لگانی پڑتی ہے پانی کے لیے، تب گھڑا 2 گھڑا پانی ملتا ہے ان کو. اگر خدا نہ خواستہ وہ بورویل بھی سوکھ جائے تو اب کہاں سے لائیں گے پانی؟ پورا گاؤں کا گاؤں متاثر ہے. ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پانی کی قلت ہے. اب ہر جگہ جب نیا مکان بنتا ہے تو بور ڈالا جاتا ہے، 400 فٹ پانی، 500 فٹ پہ پانی، 600 فٹ پہ، 800 فٹ پہ. اب جس کے پاس پیسہ ہے وہ زیادہ اندر گہرائی میں ڈالے گا. بور اگر کسی کے پاس پیسہ ہی نہ ہو تو 100-200 فٹ پہ ہی اس کی ہمت ہار جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. اگر ہم پانی کو زمین میں دھسا دیں، اللہ فرماتا ہے، سورہ ملک کی آخری آیت ہے، اگر ہم پانی کو زمین میں دھسا دیں تو کون سی ایسی طاقت تمہارے پاس ہے جو اس دھسے ہوئے پانی کو باہر نکال رہا ہے؟ سب مشنریاں فیل ہو جائیں گی. اس لیے اللہ کی نافرمانی سے بچو. ہم پر، آپ پر، ہماری نسلوں پر وہ دن نہ آئے کہ جب پانی کی بوند بوند کو آدمی ترسے. یہ گرمی کا موسم ہے نا، اس وقت شدت کی پیاس لگتی ہے. میں احساس دلا رہا ہوں آپ کو. ہم کو تو ابھی آسانی سے مل رہا ہے پانی. خدا نہ خواستہ اگر پانی کی قلت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی کو راضی رکھو. ہر ایک پانی کی بوند پر اللہ کا شکریہ ادا کرو. شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ الحمدللہ. الحمدللہ کہنا اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. ایک ایک دانے پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ نے کھانے کے لیے غذا دیا ہے، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا ہے. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اس کا شکریہ ادا کرو. اس وقت دنیا میں گناہ تو اتنے عام ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ گناہ ہو گئے ہیں کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جب گناہ انسان جب زیادہ کرنے لگتا ہے، دنیا میں گناہوں کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے مختلف شکلوں میں. اس لیے سچے دل سے توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کرو اور گناہوں سے بچو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں. ہر نعمت پر شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے
لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، لازیدنکم، اللہ پاک فرماتا ہے ضرور ضرور میں تم کو اور زیادہ نعمتیں دوں گا، بشرطے کہ شکرانہ ادا کرنا۔ اگر آج آپ کو ایک نعمت مل گئی کھانے کے لیے تو بغیر شکریہ ادا کرے نہ کھاؤ۔ اور بتایا میں نے آپ کو کہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ، کہیے الحمدللہ۔ یہ سانس بھی ہم لے رہے ہیں الحمدللہ، سانس باہر نکل رہی ہے الحمدللہ۔ یہ سانس اگر اندر نہ جائے تو بھی انسان کے لیے مشکل ہے، موت واقع ہو جائے۔ اندر جا کر اندر ہی اٹک جائے، باہر کو نہ نکلے تو بھی انسان کی موت ہے۔ تو ہر سانس ایک نعمت ہے اللہ کی، شکریہ ادا کریے اس کا، پڑھتے رہیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ انسان کے بدن کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ جوڑ جو ہے نا انسان کے بدن میں، جوڑ ہڈیوں میں جوڑ جو ہیں، کتنے جوڑ ہیں؟ سینکڑوں جوڑ ہیں۔ ہر جوڑ پر سبحان اللہ کہنا۔ دیکھیے آپ کتنی تعلیمات ہیں اسلام کے اندر، ہم لوگ نہ اس کو جانتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں، اب جب بتاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ ہر جوڑ پر، ہڈیوں کا ایک ایک جوڑ، جو یہاں جوڑ ہے، انگلیوں میں جوڑ ہے، کمر میں، پیروں میں، گھٹنوں میں جوڑ ہے، پھسلیوں میں جوڑ ہے۔ تو جتنے جوڑ انسان کی باڈی میں ہیں ہڈیوں کے، ہر ہڈی کے جوڑ پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ تو گویا آپ نے سبحان اللہ کہہ کر اس جوڑ کا شکریہ ادا کیا آپ نے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور نے تسبیح جو اپنی شہزادی کو عطا فرمائی تھی، تسبیح فاطمہ جس کو کہتے ہیں، وہ آئی تھی نا، یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی باندھی دیجئے، کیونکہ میں بھی صبح سے کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، پانی بھرنا، کنویں سے پانی لانا، چکی چلانا، آٹا پیسنا، روٹی بنانا، بچوں کے کپڑے دھونا، شوہر کے کپڑے دھونا، یہ ساری خدمتیں میں کرتی ہوں، سرکار مجھے بھی کوئی باندھی عطا فرما دیجئے تاکہ مجھے کام میں آسانی ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہرو فاطمہ، ابھی بدر کے جو بچے یتیم ہیں ان یتیموں کا پہلے حق ادا کرنے دو۔ بیٹی مانگ رہی ہے لہذا پہلے بیٹی کو دے دو، نہیں، حضور کا انصاف دیکھیے، پہلے بدر کے یتیموں کا حق ادا فرما رہے ہیں سرکار، لو ایک باندھی تم لے جاؤ، ایک باندھی تم لے جاؤ۔ سب تقسیم ہو گئے، کچھ نہیں بچا۔ سیدہ فاطمہ زہرا دیکھتی رہ گئیں، یا رسول اللہ میں نے باندھی کے لیے کہا تھا، سب تقسیم ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اے فاطمہ تم کو باندیوں سے کہیں زیادہ بہتر ایک نعمت عطا کروں گا۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 30 پر 3 مرتبہ، 33 مرتبہ، 33 سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہ پڑھ کے جسم پہ دم کر لو، سو جاؤ۔ تو یہ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے بدن کی ساری تکلیف کو، جو دن بھر انسان محنت کر کے تھک گیا تھا، اللہ تعالیٰ وہ ساری تھکان دفع فرما دیتا ہے۔ صبح انسان فجر میں اٹھتا ہے تو بالکل فریش طبیعت رہتی ہے اس کی۔ پڑھیے، آپ بھی پڑھیے، گھر والوں کو پڑھائیے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ تو زیادہ بڑی تسبیح نہیں ہے، لیکن فائدے کتنے ہیں؟ جسم کی ساری تھکان دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے انسان کو پھر فریش کر دیتا ہے، پھر تر و تازہ فرما دیتا ہے۔
تو یہ کیا ہے؟ جوڑوں کا حق ادا ہوا۔ تو میرے آقا نے اپنی شہزادی کو جو عمل سکھایا وہ ہر جوڑ کا شکرانہ ادا کرنے کا طریقہ بتایا۔ جب جوڑوں کا شکرانہ ادا ہو جاتا ہے تو جوڑوں کی تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو عمل بتائے ہیں، کاش کہ امت محمدیہ اس پر عمل کرے۔ دیکھیے ابھی تو کوئی جہاد نہیں ہو رہا اس وقت، پہلے دور میں جہاد ہوتا تھا، حضور کے زمانے میں جنگیں لڑی جاتی تھیں، شدت کی دھوپ ہے، ریگستان ہے، گرمی کا موسم ہے، اور اللہ کی راہ میں صحابہ جنگیں لڑتے تھے، کتنی تکلیفیں اٹھاتے تھے وہ لوگ۔ آج ہم آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت سکون سے ہیں، 3 وقت کھانے کے لیے کھانا موجود ہے، عمدہ عمدہ غذائیں ہیں، رہنے کے لیے مکان ہے، سونے کے لیے بستر ہے، سردی اور گرمی کے موسم میں جو چیزیں کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام چیزیں انسان کے پاس موجود ہیں، پھر بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنی نعمتوں سے محروم کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے ڈرنا ہے ہم کو، اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں سوچنا ہے، ہمیشہ سوچنا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے ہم کو۔ خدا کی قسم جو بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہیں گے، کبھی نقصان میں نہیں رہیں گے، کبھی نقصان میں، کبھی تکلیف میں نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں راحت عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ میں نے ابھی کہا جملہ تکلیف میں نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ تکلیف میں آ جائے، بیماری میں پڑ جائے، تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ میرے سرکار فرماتے ہیں مومن جو ہوتا ہے، مومن وہی بیمار ہوتا ہے، اور جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک رحمت ہے اللہ کی۔ تو انسان کو اگر علم ہو اور پھر وہ تمام چیزوں پر غور و فکر کرے تو ہر چیز پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے گئے، تو جوتے اکثر ہم لوگ باہر چھوڑتے ہیں نا، نماز کے لیے آتے ہیں تو باہر چھوڑ کے اندر آتے ہیں مسجد میں، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے جوتے باہر چھوڑ دیے مسجد کے صحن میں، سیڑھیوں کے پاس، نماز کے لیے اندر آئے، نماز پڑھ کے جب واپس نکلے باہر تو جوتے چوری ہو گئے آپ کے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ میں اوٹنے لگے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لوگ نمازیوں کے جوتے بھی چرا لیتے ہیں، کتنی بری بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے آپ میں یہ باتیں کہہ رہے تھے، اتنے میں ایک نظر آپ کی پڑی ایسے انسان پر جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، معذور تھا دونوں پاؤں سے، وہ بھی مسجد کے باہر کچھ خیرات لینے کے لیے بیٹھا تھا۔ جب آپ کی نظر اس پر پڑی تو آپ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ 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 الحمدللہ، اے اللہ تمام شکر و تعریف تیرے لیے ہے، میرے تو صرف جوتے غائب ہوئے ہیں، جوتے چوری ہوئے ہیں، اس انسان کے تو دونوں پاؤں نہیں ہیں، اگر میرے بھی دونوں پاؤں نہ ہوتے تو میں کیا کرتا؟ جوتے نہیں ہیں صرف میرے پاس، ننگے پاؤں چل لوں گا، لیکن پاؤں تو ہیں، شکر ادا کیا اللہ۔ تو ہر چیز پر انسان غور و فکر کرے،
ایک ایک چیز پر غور و فکر کرے، پھر اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میرے نعمتوں کی ناشکری کی، کیا دیا اللہ؟ اس کو اتنا دیا، میرے کو اتنا ہی دیا۔ اکثر بولتا ہے آدمی ایسا، اس کو اتنا دیا، میرے کو اتنا دیا، یہ ناشکری ہے۔ تو ناشکری کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان عذابی لشدید، میری نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں میرا عذاب بڑا سخت ہے، ڈرو میرے عذاب سے۔ اللہ پاک جس حال میں رکھا الحمدللہ کہو، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ کھانے کو کھانا نہیں ملا، الحمدللہ۔ پینے کو پانی نہیں ملا، الحمدللہ۔ جب ایسی حالت میں بھی آپ الحمدللہ کہو گے نا، انتظام ہو جائے گا، فوراً انتظام ہو جائے گا۔ آزما کے دیکھ لو، گھبراؤ مت۔ اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا کام اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا کام روزی پہنچانا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کی روزی پہنچانا اللہ کے ذمے ہے۔ الا علی اللہ رزقها، روزی پہنچانا اللہ کے ذمے ہے، تمہارا کام نہیں ہے روزی کی تلاش کرنا، تمہارا کام رب کا شکریہ ادا کرنا ہے، رب کا کام روزی پہنچانا ہے۔ تم اپنا کام کرو، وہ اپنا کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قادر مطلق ہے۔ آپ کہیں گے بیٹھ جانا کیا سب چھوڑ چھاڑ کے، یہ بھی حکم نہیں ہے۔ محنت کرو، اللہ کے فضل پہ نظر رکھو، حلال روزی کی تلاش کرو۔ اور اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا، بیٹھوں گا، اللہ کے ذمے روزی پہنچانا ہے، مجھے پہنچائے، تو قسم خدا کی اللہ اس کو بھی روزی پہنچائے گا۔ بس آپ کی نیت اچھی ہو، رب کا فضل چاہو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ موسم گرمی کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ گرمی بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ ابھی سردیوں میں ٹھنڈک کی، ٹھنڈک سے بیزار آ گئے، اب اللہ تعالیٰ نے موسم کو بدل دیا، تو جو سردی کی وجہ سے باڈی جام ہو گئی تھی آپ کی، حرکت زیادہ نہیں ہو رہی تھی، اب گرمی میں حرکت زیادہ ہو جاتی ہے، جسم میں ایک نئی توانائی آتی ہے موسم گرما سے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ موسم بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، وہ پانی برستا ہے زمین پر تو اللہ پاک نئی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر انسان اسی کھیتیوں میں سے کھاتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک آیت میں سنا دیتا ہوں، سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کیسے؟ قیاما،